جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ ہمارا معمول یہ رہا ہے الحمدللہ کہ ہم قرآن عظیم کو نماز تراویح میں پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ قرآن کے بغیر رمضان کا تصور بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ویسے تو ہم رمضان کی جب فضیلت بیان کرتے ہیں تو رمضان المبارک کی برکتوں، اس کی رحمتوں اور اس کی مغفرت وغیرہ کے معاملات اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بھرے ہوئے ان تمام چیزوں کو لے کر کے ہم رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن پاک میں رمضان المبارک کی فضیلت میں بیان فرما رہا ہے وہ یہ کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ رمضان کی جو فضیلت ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن اترا۔ اسی طرح سے جب سورہ قدر آپ پڑھیں گے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو لیلۃ القدر کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، وہ رمضان المبارک کی ایک عظیم رات، جس رات کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو قرآن رمضان میں اترا اور رمضان کی فضیلت بھی قرآن سے ہی ہے، تو قرآن کے بغیر ہمارا رمضان کیسے ہو سکتا ہے؟ آج اگرچہ رمضان المبارکوں میں مساجد میں جانے کی پابندیاں آ چکی ہیں بہت ساری جگہوں پر، بلکہ تقریباً آدھے سے زیادہ دنیا مسجدوں سے دور ہے آج۔ مجھے اس بات کا بڑا قلق ہے کہ ہم گڑ گڑاتے تھے اس ماہ مبارک میں، اور مسجدیں اس طرح سے رونق افروز ہوتی تھیں جیسا کہ لگتا کہ جنت کا سماں بند گیا ہے۔ حد سچ پوچھے تو وہ بندہ جو کبھی مسجدوں کی طرف نہیں جاتا تھا وہ بھی رواں دواں ہو جاتا ہے مسجد کی طرف، کشاں کشاں چلا آتا ہے، اور پھر ایسا کہ مسجد میں بیٹھتا ہے تو باہر جانے کا اس کو خیال بھی نہیں آتا۔ لمبے قیام کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ مسجد میں بیٹھ کر کے تسبیحات پڑھتا ہے۔ جو کبھی قرآن نہیں پڑھتے تھے وہ رمضان میں پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن آج دل کے درد کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں ایک ایسا موقع آ گیا کہ ہم سے مسجدیں چھن گئی ہیں، دروازے ہم پر بند ہیں، آج ہم چاہ کر کے بھی محراب تک نہیں پہنچ پاتے۔ عزیزان گرامی وقار، میں صرف اور صرف تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج میری زندگی میں بھی پہلا ایسا موقع ہے کہ میں مسلسل 21 سال سے تراویح سنا رہا ہوں الحمدللہ۔ یہ 21ویں محراب تھی، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے شاید میری زندگی میں جو میں نے محراب میں نہیں سنائی، ورنہ کیسے کیسے اوقات آتے رہے، بیماری بھی آئی رمضان کے بیچ میں، لیکن میری تراویح نہیں چھوٹی۔ آج بھی الحمدللہ رب تعالیٰ نے میرے گھر والوں کے ساتھ، ہمارے عزیزوں کے ساتھ مجھے پڑھنے کی توفیق بخشی ہے۔ پھر بھی جب میں رمضان المبارک مدینہ طیبہ میں رہا تب بھی میں نے تراویح کو چھوڑا نہیں، وہاں پر بھی جماعت کے ساتھ قرآن پاک سناتا رہا۔ بس یہی امید ہے اور رب تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہماری آخری سانس تک رب تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور رمضان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آج بہت سارے لوگ انتظار میں تھے اور رمضان المبارک میں آج پہلی تراویح آپ کی ہوئی ہوگی، سارے لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں نمازیں ادا کی ہوں گی۔ اللہ قبول فرمائے آپ سب کی نمازیں۔ کچھ لوگوں کو شکوک و شبہات بھی ہیں کہ ہم نے اپنے طور پر نمازیں پڑھی ہیں، پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ میرے عزیزو، زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا موقع آپ کے ساتھ بھی آیا ہے۔ یقین رکھو اللہ کی ذات پر۔ ویسے اگر قانون کے حساب سے دیکھا جائے ہم میں سے شاید نماز تو دور کی بات ہے، وضو کے بھی حقوق ادا نہیں کر پاتے لوگ، وضو بھی کما حقوق نہیں کر پاتے ہیں لوگ۔ بعد میں پھر نماز کا نمبر آتا ہے، اس میں پھر قرات ہے، تجوید ہے، طہارت کے مسائل ہیں، شرائط نماز، فرائض نماز، واجبات نماز، مکروہات نماز، یہ تمام چیزوں کا علم نہیں ہوتا۔ بس اسی لیے میں کہتا ہوں ہماری ایسی ٹوٹی پھوٹی نمازیں اللہ چاہے تو قبول ہو جائیں، سب اس کے فضل پر ہے، ورنہ پڑھ کر کے بھی آپ یقین سے نہ بیٹھیں کہ میں نے یہ ادا کر لیا۔
اللہ رب العزت کی ذات سے آس لگا کر رکھیں کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ نمازیں اسی طرح سے قبول ہو جائیں گی۔ آج پہلی تراویح ہوئی ہے اور پہلا پارہ میں نے تلاوت کیا ہے قرآن عظیم کا۔ اب جیسا کہ ہمارا معمول رہا ہے برسوں سے، ہر دن قرآن عظیم کی تلاوت جو ہوتی ہے اس کے مختصر اور منتخب آیتیں، پورا کے پوری آیتیں ہم تلاوت کی جو کر چکے، اس کی تفسیر تو میں اتنے مختصر وقت میں عرض نہیں کر سکتا، منتخب جو چیزیں اہم رہے اس بارے میں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو سورہ فاتحہ ہم نے تلاوت کی، اور سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہے ہی نہیں سوائے نماز جنازہ کی۔ باقی ساری نمازیں ایسی ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، اور یہ اول کتاب ہے، ام الکتاب ہے، قرآن عظیم کی یہ جڑ ہے، بلکہ قرآن عظیم کا سارا مضمون سورہ فاتحہ میں بیان کیا گیا ہے، حدیث پاک میں ہے۔ اور سورہ فاتحہ اس کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، سورۃ الشفا۔ بہت سارے لوگ ادھر ادھر کے عملیات میں مصروف رہتے ہیں اور باباؤں کے چکر میں دورے لگاتے رہتے ہیں ادھر ادھر۔ میں آپ سب کو یہ بھی بتا دوں، سورہ فاتحہ کی برکت اتنی ہے، اس سے رقیہ کرنا یعنی دم کرنا حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ صحابہ اکرام ایک سفر میں تھے، ایک شخص کو بڑی تکلیف پیش آئی، کسی شخص کو تڑپتے ہوئے انہوں نے دیکھا، تو ایک صحابی رسول اس بیمار شخص کے پاس گئے، انہوں نے کچھ پڑھا، اس پر دم کر دیا، وہ بندہ صحیح ہو گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس وقت تک اس طرح سے قرآن پڑھ کر دم کرنے کا کوئی حکم نہیں ملا تھا۔ تو سارے صحابہ نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم نے کیسے کیا کیا اس کو، یہ بیمار صحیح ہو گیا؟ انہوں نے کہا میں نے سورہ فاتحہ اس کے کان میں پڑھا، میں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھا، اس پر دم کیا۔ صحابہ نے پوچھا کیا تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے؟ اس صحابی نے کہا نہیں، حضور سے تو سنا نہیں۔ تو کہا پھر کیسے کیا؟ واپس صحابہ اکرام ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ معاملہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ سفر میں ایسا ایسا ہوا، اور یہ ہمارے ساتھی صحابی نے قرآن کی سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا، آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، کیا تمہیں معلوم نہیں سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے؟ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شفا رکھا ہے۔ میرے صحابی نے جو کیا وہ بالکل صحیح کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیماریوں میں شفا کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت بہت مؤثر ہے۔ خود ہمارے کئی بزرگان دین سے مجھے جو اجازت حاصل رہی، میرے جد امجد انہوں نے لکھا بھی ہے کہ اگر کسی نے سورہ فاتحہ 72 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے رکھ لیا، وہ کئی ایسی سخت ترین بیماریاں ہیں جس میں یہ پانی پلا دے، اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اس کی بیماری میں وہ شفا مل جائے گی۔ سورہ فاتحہ کی بہت سارے فضائل ہیں، اب وہ پھر کسی موقع پر سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی میری پوری ریکارڈ ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد آج ہم نے قرآن کی سورہ بقرہ کی تلاوت کی، مشہور و معروف سورہ ہے اور قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے، سب سے بڑی سورہ ہے۔ تقریباً اس میں جو آیتیں ہیں وہ آیتیں دوسرے سورتوں میں نہیں آئی، اتنی آیتیں نہیں آئی۔ اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ قرآن پاک میں جتنا بھی بیان کیا گیا ہے وہ سب سورہ بقرہ میں بھی آ گیا ہے، اور سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ ہے اور سورہ فاتحہ میں اجمالی طور پر ہے۔ تو پورے قرآن کا نچوڑ سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کا نچوڑ سورہ فاتحہ۔ یہ اسی وجہ سے قرآن پاک کی سورتوں میں شروع میں اس کو رکھا گیا ہے، سورہ بقرہ کو۔ اور آپ نے اس سے قبل بھی ہماری تفسیروں میں سنا ہوگا کہ سورہ بقرہ جو ہے اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ بھی احادیث پاک سے ثابت ہیں، اور بہت سارے ائمہ اکرام نے بھی ہمیں بیان کیا ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی اس گھر میں شیاطین اور جنات آسیب نہیں آئیں گے۔ بہت سارے گھروں میں آج بھی جب تکلیفیں ہوتی ہیں تو کنٹینیو سورہ بقرہ کی تلاوت کروائی جاتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت آپ کریں، خاص طور پر وہ
جو بیماریاں ہیں، کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتی کہ یہ بیماری ہے یا جادو ہے، سحر ہے۔ جیسے اکثر کینسر کو بیماری ہی سمجھتے ہیں، ہمارے بعض حکماء نے فرمایا بسا اوقات کینسر بھی جادو کے اثر سے ہوتا ہے۔ کچھ کینسر ایسے بھی کہ جو جادو کی لپیٹ میں آ گئے، کچھ جگہ پر صحت یعنی آسیب ہے، جنات کی پریشانیاں ہیں۔ تو امید ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی تلاوت جن گھروں میں ہوگی انشاءاللہ العزیز، یہ مصائب اور آلام سے بھی وہ محفوظ رہیں گے۔ سورہ بقرہ، بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورے میں ایک گائے کا ذکر آیا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم آیا تھا، جس کی وجہ سے اس سورے کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ وہ عام گائے نہیں ہے، عام گائے نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے تو وہ تفصیلی واقعہ ہے، جس کی وجہ سے اس سورے کا نام بقرہ رکھا گیا۔ اس میں جو باتیں عرض کرنی ہیں مجھے خاص طور پر، سب سے پہلی چیز یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تخلیق آدم کا تذکرہ فرمایا، آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ۔ ایک بات یاد رکھیں، انسان کو اپنی پیدائش ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں کیسے بنا ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ جس نے بھی یہ فراموش کیا، جو بھول گیا اپنی پیدائش کو، اسی کے اندر غرور و تکبر ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم ایک نطفے سے پیدا ہوئے ہمارے باپ کی، اور وہ بھی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے قرار پایا، اور وہ ہم پہلے نطفے سے، ایک پانی کے قطرے سے، ہم ایک خون کے بستہ خون، بدے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا بنے، پھر گوشت کا ایک ٹکڑا بنے، پھر اللہ نے اس میں ہڈیاں جمائی، پھر اس کے اوپر اللہ نے چمڑی لگائی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر ہمیں بال دیے۔ اس طرح سے ایک بچے کی تخلیق 9 مہینے میں مکمل ہوئی ماں کے پیٹ میں، تب وہ دنیا میں آیا۔ اب آدم علیہ السلام کی ولادت بھی کیا ایسی ہوئی تھی جیسے ہم اپنے ماں کے پیٹ سے آئے؟ نہیں، ان کی تخلیق بھی اللہ کی قدرت کا بڑا شاہکار ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے نہیں پیدا کیا، ان کی نہ کوئی ماں ہے، نہ ہی آدم علیہ السلام کے کوئی باپ ہے، یہ سب کو معلوم ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ روایات یہ بتائی جاتی ہیں، تفسیر میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے ملائکہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے ملائکہ، میں چاہتا ہوں کہ زمین میں میرا ایک نائب بناؤ، خلیفہ، جو میری عبادت کرے اور میری تسبیح بیان کرے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا ہے؟ اللہ تو انسان کو اپنا نائب بنائے گا؟ توجہ چاہتا ہوں، انسان کو فرشتوں نے کیا کہا؟ انسان کو تو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر قتل و غارت کرے گا، فساد مچائے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ظاہر سی بات ہے، فرشتوں نے جو یہ سوال کیا، آپ سوچ سکتے ہیں کیا اس سے پہلے کہیں انسان تھا؟ انہوں نے دیکھا تھا فرشتوں نے؟ تو پھر کیسے فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جا، ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی انہوں نے سوال کیا۔ پتہ یہ چلا کہ بعد کی چیزیں فرشتوں کو جب معلوم ہے تو نبی الانبیاء کو کیسے نہیں معلوم ہوگی؟ رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب کیسے نہیں حاصل ہوگا؟ اور جبکہ یہ آیت جب بیان کر رہا ہے رب تعالیٰ سورہ بقرہ میں، آپ کو میں بتاتا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، پڑھیں گے اگر آپ آیت یہاں سے شروع ہوتی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے محبوب یاد کرو وہ وقت جب رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا۔ اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے، اے محبوب یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے فرشتوں سے کہا۔ کس سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو یاد کرو کا مطلب کیا ہوا؟ جو اس وقت موجود رہا ہوگا اسی کو کہا جائے گا کہ یاد کرو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق آدم سے پہلے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود تھا، جبھی تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے۔ بہرحال میں بہت طویل تفسیر میں نہیں جاؤں گا، آپ سب کے سامنے یہ بھی عرض کروں گا کہ اب تخلیق آدم کے متعلق جو روایات ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کہ مختلف جگہوں کی مٹی اٹھا لائیں
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے لیکن وہ مٹی اٹھا نہ سکے، کیونکہ زمین گریا کرنے لگی، رونے لگی کہ مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ کہ اس سے انسان بنیں گے اور وہ پھر واپس میرے اوپر آئیں گے، قتل و غارت کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، فساد مچائیں گے۔ تو پھر حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، اسرافیل علیہ السلام، آخر میں حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے، ملک الموت۔ انہوں نے جگہ جگہ کی مٹی اٹھائی، زمین کا گریا اور رونا دھونا انہوں نے نہیں دیکھا، وہ ساری اٹھائے مٹیاں۔ اب یہاں پر کئی چیزیں ہیں، کچھ اسرائیلی روایات ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جبرائیل امین علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام نے رب کی نافرمانی کی، ہرگز نہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی مٹی اٹھائی۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ فرشتے آئے اور زمین کی جگہ جگہ کی مٹی اٹھائی، ایک جگہ کی نہیں، زمین کی مختلف جگہوں کی مٹی اٹھائی۔ اب یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے مٹی تھی، زمین بھی تھی، آسمان بھی تھا، یہ تمام کائنات پہلے بنائی گئی ہے۔ اور یہ آیت جہاں آدم علیہ السلام کے پیدائش کی ہے، اس سے جسٹ پہلے اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی رب ہے جس نے زمین میں تمہارے لیے ساری چیزیں بنائی۔ ثم استوى الی السماء، پھر آسمانوں کی طرف اللہ نے استوا فرمایا، 7 آسمان بنائے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات ہے، مٹی لائی گئی۔ اب اس میں کالی مٹی بھی رہی ہوگی، پیلی مٹی بھی رہی ہوگی، سفید مٹی بھی، کیونکہ مٹی کی قسمیں ہیں، اور کھردری مٹی بھی تھی، نرم مٹی بھی تھی، پتھریلی بھی تھی، سب طرح کی تھی۔ سب کو ملا کر کے گوندھا گیا، اور گوندھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے منشا تھی ویسی شکل بنائی گئی، اور پورا ایک پتلا بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں جہاں تخلیق انسان کے متعلق فرمایا، ارشاد فرماتا ہے بجتی ہوئی مٹی سے ہم نے بنایا۔ بجتی ہوئی مٹی کیسے؟ جیسے مٹکے کو آپ بناتے ہیں تو ٹھوک مارتے ہیں تو بجتا ہے، تو یعنی یہ ظاہر سی بات ہے پتلے کو گرمی، بارش بھی دی گئی ہوگی، ہوائیں بھی دی گئی ہوں گی، ٹھنڈیاں بھی دی ہوں گی، تو اس کو یہاں دنیا میں ساری چیزیں سہنا ہے۔ اب سنیے، تمام چیزیں ہونے کے بعد یہ جو 40 دن بارش برسائی گئی، اس کے متعلق فرماتے ہیں روایت میں راویان حضرات کہ 39 دن تک غموں کی بارش ہوئی، ایک دن اس پر خوشی کی بارش ہوئی۔ دنیا میں اس لیے انسانوں کی زندگی میں خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہیں۔ اب اس کے بعد یہ پوری تخلیق جب شکل پوری تیار ہو گئی، ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ چہرہ جب بنانے کا مسئلہ آیا تو اللہ عز و جل نے اپنے دستے قدرت سے یہ چہرہ بنایا۔ خود فرماتے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین صورت میں بنایا ہے۔ اگر انسان کی صورت یہ جو بنائی، جیسے کتے کی صورت الگ ہے، ہاتھی کی الگ ہے، شیر کی الگ ہے، چوہے کی الگ ہے، بلی کی الگ ہے، سب کی شکلیں الگ الگ ہیں، اس میں اللہ کی ہی وہ بھی مخلوقات ہیں، اور انسان بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ تو فرمایا گیا تمام مخلوقات میں سب سے خوبصورت مخلوق اللہ کی انسان ہے، آپ ہیں۔ اگر یہ مخلوق خوبصورت نہ ہوتی تو کبھی اللہ تعالیٰ انسانوں میں اپنے محبوب کو نہیں بتاتا۔ سب سے پیاری شکل اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے اپنی مخلوقات میں، وہ کس کو دی ہے؟ انسان کو دی۔ اب اس سے پتہ چلا کہ تخلیق جو اللہ نے فرمائی یہ فرشتوں سے بھی اچھی تخلیق انسان کی ہے۔ وہ اگرچہ نور سے بنے ہیں، کیونکہ انسانوں کے لیے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے درمیان اللہ کے محبوب موجود ہیں، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، انسان بن کر کے تشریف لائے۔ خیر، چہرہ اسی لیے فرمایا گیا۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی بتا دو کہ چہرے کو عیب دینا ناجائز ہے، کسی کے چہرے پر نہ مارے، کسی کو چہرے پر عیب لگانا کہ یہ نکٹا ہے، بھنگا ہے، ترچا ہے، اس طرح کے چہرے کے متعلق جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ جو ہے چوہے کی طرح ہے، اس کا چہرہ بلے کی طرح ہے، بیل کی طرح ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ جس نے بھی اس طرح چہرے کو عیب لگا کر القاب کی بیان کیا
گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کے دست قدرت سے بنائی ہوئی چیز کو گالیاں دیا۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کسی کے بھی چہرے کے مطابق، کیونکہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ پوری تخلیق دی تو ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ شیطان جو عزازیل اس کا نام تھا، وہ فرشتوں میں ان کو تعلیم دینے کے لیے مقرر تھا، اس کو معلم الملائکہ کہتے ہیں۔ اسے حسد ہو گیا کہ اب تک پورے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہمارے پاس تھیں اور ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اللہ نے اب انسان کو ہم سے بہتر بنایا۔ ظاہر سی بات ہے حسد اسی وقت آتا ہے جب کوئی آدمی اپنے سے بہتر لگتا ہے۔ اپنے سے کم تر لوگوں سے حسد نہیں کیا جاتا، نہیں تو وہ پھر کوئی بہت ہی نیچ قسم کا آدمی ہوگا جو اپنے سے بھی کم تر لوگوں سے حسد کرتا۔ حسد جو ہے اپنے سے بہتر آدمی سے کیا جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اس نے دیکھتے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو دیکھنے کے لیے جو حکم فرمایا، سارے فرشتے آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے گھومتے تھے۔ کیسی تخلیق ہے اللہ کی، کیسا یہ شاہکار ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ شیطان نے، ابلیس نے اس پتلے پر تھوکا بے حرمتی کے طور پر۔ وہ ناف کی جگہ تھی، وہاں سے اتنی جگہ ہٹا لی گئی، نکال لیا گیا، جو ناف ہماری بنی اتنی جگہ نکال لی۔ یہ روایات ہیں، موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو مردود قرار دیا۔ کب؟ جب اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ وہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، تعظیم کا تھا، اور تعظیم کا سجدہ پہلے کی امتوں میں جائز تھا۔ آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا تو سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے۔ ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ آگ تو بڑی چیز ہے اور مٹی حقیر چیز ہے، میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اب تو یہاں سے نکل جا، اس لیے کہ تو اب مردود ہو گیا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر میری لعنت قیامت تک رہے گی، قیامت تک۔ یہ جو یہاں پر جو معاملہ پیش آیا ہے، یہ چیز میں کیوں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو؟ جب تک آپ اپنی تخلیق اول کے متعلق نہیں سوچیں گے، دنیا میں شیطان ہر گھڑی آپ کو بہکاتا رہے گا، بہکاتا رہے گا۔ آپ اپنے باپ کی اولاد ہیں یا نہیں؟ آدم علیہ السلام کے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے، آدم مٹی سے بنے۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ مٹی ہے۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ مٹی۔ اور اسی وجہ سے ہم مرنے کے بعد جاتے بھی کہاں ہیں؟ مٹی میں جاتے ہیں، کیونکہ جہاں سے ہماری حقیقت شروع ہوئی ہم وہیں واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا، آپ بھی جب قبر میں مٹی دیتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دوں تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ منہا خلقناکم، اللہ فرمایا اسی سے ہم نے تم کو بنایا ہے۔ کس سے؟ اس مٹی سے، اسی سے ہم نے تم کو بنایا ہے۔ ومنہا نخرجکم وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تم کو واپس لوٹائیں گے۔ اسی سے ہم نے تم کو بنایا ہے اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے پھر دوبارہ ہم تمہیں اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ پھر ہم اسی سے ایک ایک قبر سے کئی سو لوگ اٹھیں گے قیامت کے دن۔ زمین کے ہر چپے سے لوگ اٹھ رہے ہوں گے، جتنوں کو ہم نے دفن کیا وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک موجود ہے۔ بعض لوگ جلا کر کے سوچتے ہیں سب راکھ ہم نے بہا دیا، کوئی نہیں اٹھائے گا۔ پاگلو، جب اللہ تعالیٰ ایک پانی کے قطرے سے تمہیں پیدا کر سکتا ہے، تمہاری جلی ہوئی راکھ سے دوبارہ بھی وہ پیدا کر سکتا ہے، وہ اٹھائے گا قیامت کے دن۔ تو ہماری حقیقت کیا ہے؟ مٹی۔ اگر مٹی کا یہ تصور آئے، اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ ہمارے اندر بہت ساری چیزیں جو فصل نہیں اگتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ فصل کا مطلب نیکیاں کیوں نہیں آتی؟ آپ زمین کو جا کر کے دیکھیں، کسان سے پوچھیں، کوئی بھی
زمین، میاں یہاں پر کیوں گنا بھی نہیں اگتا، جو بھی نہیں اگتے، گیہوں بھی نہیں اگتی؟ تو کسان یہ کہے گا زمین سخت ہے مونا، زمین کیا ہے؟ سخت ہے، پانی بھی نہیں جذب کرتی، کچھ بھی نہیں، اس کی وجہ سے یہاں کچھ مت بونا، یہاں کی زمین بنجر ہے۔ تو جب زمین نرم ہوتی ہے تو فصل اگتی ہے۔ تمہارے اندر بھی جو مٹی کی زمین ہے وہ اگر، اسی لیے اقبال نے کہا ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے ساقی، یہ مٹی ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے ساقی، یعنی تھوڑا اگر اس کو ہم نے نرم کر لیا اپنے دل کو تو بہت ساری نیکیاں فصل کے طور پر اگیں گی۔ اور جب غرور و تکبر ہمارے اندر آ جائے تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں ہم میں نہیں اٹھ سکتی۔ آج ہماری آنکھوں کے آنسوؤں کا ایک قطرہ نہیں آتا باہر، اس کی وجہ کیا ہے؟ زمین سخت ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی اصل کو پہچانیں، ہم مٹی سے بنے، ہم مٹی میں جائیں گے۔ اب یہاں پر میں مختصراً ایک بات عرض کروں گا، وقت زیادہ نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا، اس وقت شیطان ابلیس لعین یہ مہلت مانگ کر کے آیا کہ مجھے قیامت تک کی عمر دے دے، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ تیرے اس آدم کے جتنے بھی اولاد ہوں گے سب کو میں جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں، میں ان کو بہکاؤں۔ اور اس نے یہ کہا، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، شیطان اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جو تیرا سیدھا راستہ ہے میں اس پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، پھر میں کبھی ان کے دائیں طرف سے، کہیں بائیں طرف سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے میں آؤں گا اور انہیں بہکاؤں۔ اور رب تعالیٰ سے وہ کیا کہتا ہے معلوم ہے شیطان؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو اپنے بندوں میں شکر کرنے والے نہیں پائے گا، میں ان کو اتنا بہکا دوں گا کہ شکر کرنے والے تیرے بندے نہیں ہوں گے۔ اور حقیقت ہے میرے عزیزو، ابلیس لعین نے جتنوں کو گمراہ کیا، بہکایا، اس میں شکر کرنے والے بندے نہیں ہیں۔ ہر کوئی اپنی شکایتیں کرنے والا، جس حال میں ہے آج ہر کوئی شکایت کرتا ہے۔ خیر، شیطان کے یہاں آ جانے کے بعد ہمارا اور اس کا معاملہ قیامت تک چلنے والا ہے، ہر ایک کے ساتھ وہ چلتا رہے گا۔ اور شیطان ہمارے خون کے ساتھ دوڑ رہا ہوتا ہے، جتنا تیزی سے ہمارا خون دوڑ رہا ہوتا ہے ہمیں گمراہ کرنے، ہر وقت ہمارے ذہن میں برے وسوسے ڈالتا ہے۔ شوہر اور بیوی کو ایک ساتھ دیکھنا شیطان کبھی پسند نہیں کرتا، دو بھائیوں کو ایک ساتھ محبت میں بیٹھا ہوا دیکھنا کبھی وہ پسند نہیں کرتا، ان کے اندر دراڑیں ڈالے گا، نفرتیں پیدا کرے گا۔ کبھی کسی کو نیکیوں کی تلقین کرتے ہوئے، تعلیم کرتے ہوئے نہیں دیکھے گا، وہ نیکیوں کی دعوت دینے والے کے پیچھے وہ پڑ جائے گا، اسے گمراہ کر دے گا۔ لوگوں کو قرآن پڑھتے ہوئے وہ نہیں دیکھ سکتا، قرآن پڑھتے ہی وہ اکتاہٹ لے آئے گا۔ مسجدوں کی طرف جانے سے پہلے ہی وہ ہزار کام اس کے دماغ میں ڈال دے گا کہ تیرا بازار میں بھی کام تھا، تیری بیوی تجھ کو بلا رہی تھی، تیرے بچے یاد کر رہے تھے، اور آج تو تمام نمازوں سے اور نیکیوں سے روکنے کے لیے ایک موبائل ہی کافی ہے، اس میں ماں ہو گئے ہر چیز چھوٹ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ میرے عزیزو، بس یہیں پر میں اپنا یہ میسج آج دینا چاہوں گا، جو اپنی پیدائش، اپنی تخلیق کو یاد رکھے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس وہیں جانا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس کی زندگی میں غرور و تکبر نہیں آئے گا۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عادل، منصف اور خدا ترس سلطان رہے، وہ متقی اور پرہیزگار بھی رہے۔ محمود غزنوی کے دربار میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا اکثر ایک نام مشہور ہے، ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، یہ بولتے ہیں۔ تو ایاز جو ہے نا ان کے پسندیدہ وزیر کا نام ہے، سلطان محمود غزنوی کے سب سے قریبی وزیر۔ اور وہ جو ہے محمود غزنوی نے ان کو اتنا مقام جو دیا تھا ان کے اخلاق و کردار کی وجہ سے، وہ اتنے سادہ مزاج تھے، بادشاہ نے ان کو بہت ساری عزتیں اور بڑے مقام دے دیے تھے۔ یہ کب ہضم ہوگا دوسرے وزیروں کو؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نفرت کرنے والے خامخواہ نفرت کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے۔ ایاز نے کسی کا کچھ نہیں کھایا تھا دوسرے وزیروں کا، بس یہ ہے کہ بادشاہ کی نظر میں وہ محبوب ہو گیا تو باقی سارے لوگ کیا کرنے لگے؟ جلنے لگے۔
ہر طرح کی شکایت ہوتا ہے ایسے بلا وجہ کے بھی کچھ لوگ حسد کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو صرف ہمارے کپڑوں سے تکلیف ہو جاتی ہے، کسی کو صرف بالوں سے تکلیف ہو جاتی ہے. نہ میرے بال کسی کو چبھ رہے ہیں، نہ میرے کپڑے کسی کو ڈس رہے ہیں، پھر بھی بلا وجہ کی تکلیف کچھ لوگ. یہ زمانے میں رہا. اسی طرح ایاز سے جلنے والے کئی لوگ تھے، موقع کی طاق میں رہتے تھے کہ ایاز کی کوئی تو ایک خرابی نظر آ جائے تاکہ سلطان کو ہم بتا کر کے اس کا مرتبہ کم کر دیں. کئی مرتبہ شکایتیں لے کر کے گئے محمود غزنوی کے پاس، لیکن محمود غزنوی ہر بار ٹیسٹ کرتے تھے اور ایاز کامیاب ہو جاتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایاز جو وزیر اعظم تھے محمود غزنوی کے، اپنے کمرے میں جب جاتے وہ وزیر کی کیفیت ہے ظاہر سی بات ہے، تو ان کے پاس ایک پرانی تجوری تھی، الماری تھی، اس کو دھیرے سے کھولتے تھے اور اس میں اندر منہ ڈال کر کے کچھ چیزیں اٹھاتے تھے. کافی دیر تک اس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ کر کے پھر اندر رکھتے، کسی کو آنے نہیں دیتے تھے اپنے آس پاس. تو کچھ وزیروں کو یہ بھنک لگ گئی کہ ہو سکتا ہے بادشاہ کے خزانے کا کچھ تو مال چرایا ہے، اس اندر ہے. اتنی سیکورٹی کے ساتھ ٹھہرتا ہے کہ کسی کو جھانکنے نہیں دیتا، خود ہی دیکھتا ہے پھر رکھتا ہے، کچھ تو روز حساب کرتا ہے. تو وزیروں کو ایک بات مل گئی، جا کر کے محمود غزنوی کے پاس شکایت لگائی. کہا کہ ہم ایک ایسی چیز آپ کے پاس لائے ہیں کہ ایاز روزانہ اپنی تجوری کھولتا ہے اور شاید اس کے پاس چرایا ہوا کوئی خزانہ ہے جو وہ چھپ کر کے دیکھتا ہے اور خود ہی بند کر دیتا ہے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کی بھی تحقیق ہو جائے گی، اگر ایسا کچھ ثابت ہو گیا تو پھر ایاز کو اس کے کیے کی سزا بھی ملے گی. محمود غزنوی چپکے سے رات کے وقت اس وقت آ گئے جب ایاز وہ تجوری کھول کر اپنی کچھ چیزیں نکال رہے تھے. اچانک جیسی سامنا ہوا وہ گھبرا گئے، چونک گئے ایاز. سارے وزیر خوش تھے کہ آج ایاز پکڑا گیا ہے. وزیر اعظم بادشاہ محمود غزنوی نے کہا ایاز کون سی ایسی چیز ہے جو تم سب سے چھپا کر کے اندر دیکھتے ہو؟ کیا چیز تم نے چرائی؟ ایاز نے کہا کہ حضور وہ میرے اپنے معاملات ہیں، میرے اوپر چھوڑ دیں تو بہتر ہوگا. کہا تم محل میں ہو، شاہی محل میں، کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو مجھ سے چھپی ہوئی ہو. اگر تم نے کوئی چیز چرائی ہے تو اس کو صاف بتا دو، اقرار کرو. تو اصرار کرنے کے بعد بادشاہ کے وہ ہٹ گئے. تجوری قریب لائی گئی، وزیروں نے اس میں سے نکالا تو اس میں سے کیا نکلا؟ ایک پرانا پھٹا ہوا ایک جوتا تھا اور ایک گدڑی تہبند تھی، اس میں پیچ لگے ہوئے تھے، اور ایک صدری جبے کے اوپر جو پہنتے ہیں جاکٹ ٹائپ کی، وہ بھی کس کی؟ کھال کی بنی ہوئی اور پرانی تھی، اس میں ادھر ادھر سے ریشے لٹک رہے تھے. یہ تین چیزیں تھی، ایک پرانا جوتا تھا پھٹا ہوا، اور ایک تہبند تھی، اور ایک صدری تھی پرانی. جو کہ عجیب و غریب بات ہے، یہ کیا ہے؟ کل تجوری میں یہی تھا اور کچھ بھی نہیں ملا. بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے؟ ایاز کے سامنے جب یہ چیزیں لائی گئی تو ایاز نے کہا کہ حضور اللہ آپ کے اقبال کو بلند کرے، آپ نے مجھے بہت اوپر تک کے مقامات دے دی. میں پہلے آپ کے محل کا ایک خادم بن کر کے رہا، لیکن آپ نے بڑھایا مجھے وزیر اعظم تک بنایا. میں جب اپنے گاؤں سے چلا تھا تو میرے پاس یہی تین چیزیں تھیں، جوتا تھا، یہ تہبند تھی، اور یہ اوپر کی ایک صدری تھی. میں نے اس کو سنبھال کر کے رکھا. روزانہ میں اس کو ایک بار ضرور دیکھ لیتا ہوں تاکہ مجھے وزیر اعظم ہونے کا تکبر نہ رہے، مجھے اپنی حقیقت ہمیشہ یاد رہے، مجھے ہمیشہ میری حقیقت یاد رہے. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو چوم لیا. کہا کہ جو بندہ اپنی حقیقت کو نہیں بھولتا کبھی وہ گمراہ نہیں ہوگا، کبھی وہ گمراہ نہیں ہوگا. عزیزان گرامی وقار، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج مجھے یہ کہنا ہے تمہاری سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ تم امت محمدیہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو یہی یاد نہیں رہ گیا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہاں یاد رہے گا؟ جیسے ہی کچھ پیسے آ گئے لوگ بھول گئے ہم کیا ہیں، کچھ مال آیا، کسی کے پاس کچھ مرتبہ آیا تو وہ بھول ہی گیا ہے میں کہاں سے ہوں، کس سے میرا تعلق ہے. آج دیکھتے نہیں ہیں کچھ لوگ، اگر سفید کپڑے والے نیتا
ان کو چند دنوں میں اگر مقامات مل گئے تو وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں سے ملی ہوئی چیز ہے۔ اچانک 8 دن کے جو غریب اچانک مالدار ہوئے وہ بھی بھول جاتے ہیں کہ پہلے ہماری زندگی کیا تھی اور ہم کو کیا ملا ہے۔ یاد رکھو، اپنی حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھو، تم سب مٹی سے ہو، میں بھی مٹی سے ہوں، اور ہم کو واپس اسی مٹی میں جانا ہے جس مٹی کو ہم آج اپنے پیروں سے روندتے ہوئے جاتے ہیں، اس مٹی میں ہمارا کئی سالوں تک سونا ہوگا۔ وہی ہمارا تکیہ ہے، وہی ہمارا بستر ہے، وہی ہمارا اوڑھنا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کچھ نہیں۔ جتنے محلات ہیں ہمارے بنے ہوئے دنیا میں، دوڑ لو، بھاگ لو، کماؤ، دن رات ایک کر کے حاصل کر لو، لیکن تمہیں وہی 2.5 گز کی جگہ ہی ملے گی جو قبرستانوں میں ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی سے میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ تفسیر قرآن میں بہت ساری آیتیں تھیں آج بیان کرنے کی، محض میں نے یہ سوچا کہ ہم اپنی تخلیق کے متعلق کیوں نہ سوچ لیں، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے اس سے سب سے بہترین آئیڈیل ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو زندگی اپنی سادگی میں گزاری، وہ اسی لیے نہیں کہ وہ بہت بیچارے تھے، مجبور تھے، معاذ اللہ رب العالمین، صرف اس لیے کہ میری امت میں غریب زیادہ ہوں گے، ان کو وہ مجھے دیکھیں تو انہیں تسلی آ جائے۔ ہم سب کو بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی اس طرح کے حالات آئیں گے، قناعت بھی سیکھ لیں۔ آج ہم اچھا پہنتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو دیا، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، لیکن کبھی کبھار ایسی چیز بھی اپنی زندگی میں لاؤ جو جلدی نگلنے میں نہیں آتی۔ کبھی ایک مرتبہ سوکھی روٹی تو کھا لو، کبھی ایک مرتبہ کھا لو، کبھی ایک مرتبہ آپ پرانا بھی پہن لو، کبھی ایک مرتبہ زمین پر نیچے بھی سو جاؤ، تاکہ تمہیں یاد رہے کہ میں بہت بلندیوں پر اڑتے ہوئے اپنی حقیقت کو نہ بھول جاؤں، میں مٹی سے ہوں، میں مٹی میں ہی جاؤں گا۔ اللہ قدیر و جبار رب ذوالجلال ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 30 لوگ نکلے تھے، اور یہ سیف البحر ایک جگہ ہے سمندر کے کنارے۔ ابو جہل 300 لوگوں کے ساتھ مقابلے میں آیا تھا، لیکن وہ لڑائی نہیں ہوئی۔ ایک شخص مجدی نام کا تھا جو دونوں جماعتوں کا حلیف تھا، اس نے جنگ ہونے نہ دیا، تو یہ دونوں فوجیں واپس چلی گئیں۔ اس کے بعد پھر سریہ عبیدہ بن حارث ایک صحابی ہیں، ان کو 80 مجاہدین کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا، اور جس کے مقابل میں ابو جہل کے بیٹے عکرمہ وہ آئے تھے تقریباً 400 لوگوں کو لے کر۔ یہ جنگ بھی ٹل گئی، لیکن جس میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر چلائے تھے۔ پھر اس کے بعد سریہ سعد ابن ابی وقاص بھی ہے۔ یہ سریہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی ایک چھوٹی جنگ ہے۔ پھر غزوہ بوات، جس میں خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شریک ہوئے۔ پھر غزوہ ابوا ایک جگہ ہے 100 کلومیٹر دور مدینے سے، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ پھر غزوہ صفوان ہے۔ یہ 6 جنگیں ہوئی، اس کے بعد جنگ بدر ہوئی۔ یہ سب دوسری ہجری میں ہیں، ہجرت کا دوسرا سال چل رہا تھا، اور رمضان میں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، 8 مہینے گزرے، جس میں رجب کا پورا مہینہ تو جنگیں نہیں ہوتی، 4 مہینے جنگ نہیں ہوتی تھی۔ ایک رجب کا مہینہ، پھر دوسرا شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ ایام حج، ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا بہت برا عیب سمجھا جاتا، اور ہے بھی، قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ حرمت والے 4 مہینے ہیں۔ عرب برسوں سے ان 4 مہینوں میں جنگیں نہیں کرتے، اپنی تلواریں رکھ دیا کرتے۔ لیکن ایک جنگ ایسی ہوئی تھی جس کو سریہ عبداللہ بن جحش کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 مہاجرین کو بھیجا تھا ایک جگہ، نخلا ایک جگہ تھی، وہاں سے کفار کی آمد و رفت پر نظر رکھنے کے لیے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، کدھر آ رہے ہیں، ان کی حرکات کیا کیا ہیں۔ یہ نقل و حرکت ان کی
کفار کی دیکھنے کے لیے عبداللہ بن جہش صحابی کو حضور نے سپہ سالار بنا کر 12 لوگوں کو بھیجا تھا۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں سے کفار مکہ کا گزر روزانہ چلتا رہتا تھا۔ یہ جنگ بدر سے پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں، اور یہ بھی ایک وجہ ہے جنگ بدر کی۔ یہ جو سریہ عبداللہ بن جہش ہے، جنگ بدر کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ 12 لوگ یہ صحابہ وہاں تھے۔ اب اس میں ایک دن ایسا ہوا کہ مکہ کے 2 نامی گرامی لوگ، جس میں عبداللہ حضرمی کا بیٹا عمر اور ایک دوسرا پہلوان کا بیٹا اور ایک مغیرہ کا پوتا، یہ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ کر کے پہچان لیا کہ یہ مدینے سے آئے ہیں، اور آپس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جاسوسی پر ہیں، اگر ان کو ہم نے نہیں مارا تو یہ ہماری خبریں مدینے پہنچائیں گے۔ تو وہ لوگ سامنے آئے۔ اب مسئلہ ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جہش کے ساتھ یہ تھا کہ وہ ایک پورا قافلہ تھا، عمر الحضرمی کا جو ہے قافلہ تھا پورا، وہ تجارت کا قافلہ لے کر مکہ جا رہا تھا، لیکن اس نے بیچ راستے میں ہی اپنے ساتھیوں سے کہا یہ جو 12 لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ جاسوسی کر رہے ہیں ہمارے، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو یہ مدینے ہماری خبریں پہنچائیں گے، لہٰذا ان کے ساتھ کچھ کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن جہش کو یہ خبر مل گئی کہ یہ قافلے والوں نے ہم پر نظر ڈال لی، اب کیا کریں؟ مسئلہ یہ تھا کہ رجب کی آخری تاریخ تھی، جنگ حرام ہے، جنگ کرنا اس میں حرام ہے، حرمت والا مہینہ چل رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن جہش نے ساتھیوں سے مشورہ کیا، 2 میں سے ایک آپشن ہے ہمارے پاس، اگر ہم نے لڑائی نہیں کی تو یہ ہم سب کو گرفتار کر کے مکہ لے جائیں گے، ہم 12 لوگوں کو قیدی بنا کر کے مار ڈالیں گے، یا اگر ہم جنگ کرتے ہیں تو رجب کے مہینے میں جنگ کرنے کا گناہ اٹھانا پڑے گا، 2 میں سے ایک ہے۔ پھر اس بات پر اتفاق ہو گیا، نہیں، جان بچانا فرض ہے، ہم لڑیں گے اور اپنی جان بچائیں گے، اور حرمت والے مہینے کا جو کفارہ ہوگا وہ ادا کریں گے، اور بارگاہ مصطفیٰ میں اس مسئلے کو رکھیں گے۔ تو انہوں نے پیغام آنے کا انتظار نہیں کیا اور اس قافلے کے ساتھ لڑ پڑے جو تجارت کا قافلہ آیا تھا۔ تو یہ 12 مجاہدین جو صحابہ تھے، اس پورے تجارتی قافلے میں جتنے تھے جو لڑنے کے لیے کھڑے ہو چکے تھے، ایسی لڑائی کی کہ ان سب کو مار ڈالا۔ عمر الحضرمی، مغیرہ کا پوتا، سب کے سب موت کے گھاٹ اتر گئے، اور یہ پہلی جنگ ہے جس میں موت ہوئی، یعنی اس سے پہلے تیر بازی ہوئی، تلواریں ہوئی، لیکن جنگیں نہیں ہوئی تھیں باضابطہ۔ یہ سریہ عبداللہ بن جہش جس میں 3 لوگ مارے گئے تھے، بڑے بڑے جو ہیں وہ کفار کے نامی گرامی لوگوں کے بیٹے تھے، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جہش کے ہاتھ میں یہ مال غنیمت بھی آیا، اور سب لے کر کے مدینے آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ عرض کیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، رجب کی آخری تاریخ تھی۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ تمہاری جان کی حفاظت یہاں بہت ضروری تھی، تم رسول اللہ کی اطاعت میں تھے۔ اب یہ رجب کی تاریخ ختم ہو گئی، شعبان آیا، مکہ میں یہ خبر پھیل گئی، عمر حضرمی مارا گیا ہے، مغیرہ کا پوتا مارا گیا ہے، فلاں بن فلاں مارا گیا ہے۔ مکہ میں کھلبلی مچ گئی کہ اتنے بڑے بڑے گھر والوں کو مدینے سے چند لوگ آ کر مار گئے، حالانکہ وہ مارنے کے لیے نہیں آئے تھے، لیکن وہ اپنی جان بچانا چاہ رہے تھے۔ یہ مکہ کا جو قافلہ تجارت کا تھا، یہ خود زبردستی اترے مقام نخلا میں، اور رسول اللہ کے یہ 12 صحابہ کو مارنا چاہتے تھے لیکن خود مر گئے۔ بات یہی تھی۔ اب مکہ والوں میں انتقام کی آگ بھڑک گئی، کہا کہ انہوں نے ہمارے بیٹوں کو مارا ہے، اب ہم بدلہ لیں گے۔ اسی بدلے کی آگ میں وہ 1000 لوگوں کو لے کر کے رمضان میں بدر تک آئے۔ تو سریہ عبداللہ بن جہش جو ہے وہ بھی ایک سبب تھا جنگ بدر کا۔ جنگ بدر میں وہ اپنے بدلہ لینے کے لیے آئے تھے۔ اب جو جنگ بدر ہوئی اس کی تفصیلات میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کیسے کیسے ہوئی، اس جنگ میں کیا کیا معاملات ہوئے۔ بہرحال 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو جنگ بدر واقع ہوئی۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عظیم درس ملتا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ 2 صحابہ
جو جنگ بدر میں شریک نہیں تھے، مدینے سے آئے نہیں تھے، ایک حضرت حذیفہ اور ایک دوسرے صحابی ہیں، یہ کہیں دوسری جگہ سے آ رہے تھے بدر میں جانے کے لیے۔ بیچ راستے میں کافروں کی ایک جماعت نے ان کو پکڑ لیا، وہ بھی بڑے بڑے لوگ تھے کفار۔ یہ دونوں صحابہ کو پکڑ لیا اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ یقیناً تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی مدد کرنے کے لیے بدر میں جا رہے ہو، جنگ میں۔ حضرت حذیفہ اور ان کے جو ساتھی تھے، ظاہر سی بات ہے جا تو وہاں رہے تھے، انہوں نے کہا ہم جا تو رہے ہیں۔ تو ان کافروں نے کہا کہ اسی شرط پر تم کو چھوڑا جا سکتا ہے کہ تم جنگ میں ان کی مدد کے لیے نہیں جاؤ گے، ورنہ ہم یہاں تمہیں مار ڈالیں گے۔ تو انہوں نے وعدہ کر لیا، حضرت حذیفہ نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہاں بدر میں مدد کے لیے نہیں جاؤں گا۔ ان کی جان چھوڑ دی گئی۔ بدر کے میدان میں جب صف آرائی ہو رہی تھی، عین لڑائی کے وقت یہ دونوں صحابہ میدان بدر میں آ گئے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کر عرض کیا کافروں کی ایک جماعت نے ہمیں گرفتار کیا اور زور زبردستی ہم کو وعدہ لیا کہ تم اگر مدد کے لیے جاؤ گے تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے یہیں پر، یا وعدہ کرو کہ اگر ان کی مدد کے لیے نہیں جا رہے ہو تو ہم تمہاری جان چھوڑ دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے یہ سنا، صفوں سے ان دونوں صحابہ کو الگ کر دیا اور فرمایا ہم عہد کے پابند لوگ ہیں، چاہے دنیا میں کسی سے بھی عہد کیا جائے اس کو پورا کرنا محمد عربی کے غلاموں کا کام ہے۔ دنیا میں کون ہے آج جو جنگ کے میدان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کو الگ کر دیا، کہا جن سے وعدہ کیا ہے اگرچہ وہ کفار کی جماعت ہے لیکن ہم عہد و پیمان والے لوگ ہیں، تو ان دونوں کو جنگ بدر میں شریک ہونے نہیں دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تک کہ تم نے جو وعدہ کیا اس کو برقرار رکھو۔ جنگ بدر کے اور بھی بہت سارے اہم پیغامات ہیں۔ جب یہ ختم ہو گئی تو واپس جب بدر کے لوگوں کو لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے مدینے کی طرف، 3 دن تک بدر کے میدان میں آپ نے قیام فرمایا اور وادی صفرا ایک جگہ ہے وہاں پر مال غنیمت سب کو تقسیم کیا۔ اب جو 70 قیدی آئے تھے ان کو فدیہ لے لے کر کے حضور آزاد کر رہے تھے، کسی سے 4000 درہم فدیہ دیں اور آزاد ہو جائیں۔ اس میں جو لوگ فدیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے ان کے لیے دوسرا آپشن تھا کہ وہ انصار کے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دیں یا کوئی ہنر جانتے ہیں تو سکھا دیں اور آزاد ہو جائیں۔ یہ جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا۔ اور اس کے بعد اس میں ہی حضرت عباس جو حضور کے چاچا ہے، وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے لیکن کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے اور قیدیوں میں آ گئے۔ اب جب وہ آئے تو ان کے اوپر بوجھ تھا وہ خود کا بھی فدیہ دیں اور اپنے بھتیجے عقیل بن ابی طالب یعنی حضرت علی کے سگے بھائی، وہ بھی بدر میں سامنے تھے، عقیل بن ابی طالب اور حارث، عمر بن حارث غالباً یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ بھی کافروں کی طرف سے تھے۔ تو حضرت عباس اور ان کے 2 بھتیجے دونوں قیدیوں میں ہیں، ان سے کہا گیا اب ان تینوں کا فدیہ آپ کے اوپر ہے، آپ دے دیجئے اور آزاد ہو جائیے۔ انہوں نے کہا میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس کوئی چیز رہ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ سے منگوا لیجئے۔ تو انہوں نے کہا وہاں پر بھی میرے پاس اتنا مال نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا آنے کے وقت اپنی بیوی ام الفضل کو جو سونے کے سکے دے کر آئے تھے وہ منگوا لو، جو آپ نے محفوظ رکھنے کے لیے کہا تھا۔ حضرت عباس اس وقت کیا کہتے ہیں، قسم اس رب ذوالجلال کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ راز میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، یہ میرے مصطفیٰ کا علم تھا۔ حضرت عباس نے تینوں کا فدیہ ادا کیا اور اس کے بعد پھر مسلمان بھی ہو گئے۔ اسی میں یہ جنگ کی جو
اگر عجائبات بتاؤں تو بہت طویل ہے کہ یہ جنگ دنیا کی ایسی جنگ ہے جس میں آمنے سامنے لوگوں کا بڑا امتحان تھا. ادھر ماموں ہے سامنے بھانجا ہے, ادھر چاچا ہے سامنے بھتیجا ہے, ادھر بھائی ادھر بھائی, ادھر باپ ادھر بیٹا, پورے کے پورے رشتے. حضرت ابو بکر ادھر ہیں, بیٹا ادھر ہے. حضرت عمر ادھر ہیں, ماموں ادھر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا ماموں ہے ابو جہل. ایک دو نہیں, خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص حضرت زینب کے شوہر جنگ بدر کے کافروں میں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب جن کے نکاح میں تھے ابو العاص, وہ ایمان لائے نہیں تھے کیونکہ ان کا نکاح ہجرت سے پہلے ہی مکہ میں ہو گیا, اور حضرت زینب تو اسی وقت ایمان لائی تھیں جب حضور نے اعلان فرمایا. ابو العاص نے کیا کیا, ایمان بھی نہیں لایا اور اپنی بیوی کو چھوڑا بھی نہیں. حالانکہ حضور کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم, یہ دونوں جو ہیں پہلے حضرت عثمان کے نکاح میں نہیں تھی, عتبہ اور شیبہ کے نکاح میں تھی, اور ان دونوں نے حضور کے اعلان نبوت کے بعد دونوں کو اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا, حضور کی بیٹیوں کو. اور جب وہ طلاق ہو کر گھر میں آئیں تو حضرت عثمان غنی نے حضرت رقیہ سے نکاح کیا تھا, اور پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم سے نکاح کیا. تو کفار میں اس وقت ابو العاص بھی آئے. اب ہوا یہ کہ قیدیوں میں گرفتار ہو کر کیا ہے, داماد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن انصاف سب کے ساتھ برابر کا ہے. اب ان کے فدیہ دینے کا وقت آیا تو ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی. انہوں نے پیغام بھیجا حضرت زینب کو کہ کچھ مال دے کر کے بھیجیں, میں پکڑا گیا ہوں. تو حضرت زینب کے پاس ان کی ماں کا دیا ہوا ایک قیمتی ہار تھا, حضرت خدیجہ کا شادی میں دیا ہوا ہار تھا, اور وہ بڑا قیمتی ہار تھا. انہوں نے وہ ہار بھیجوایا اپنے شوہر کے آزادی کے لیے. جب ابو العاص وہ ہار لے کر کے آئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ میری شریک حیات خدیجۃ الکبریٰ کا یہ ہار ہے جو اپنی بیٹی کو دیا تھا. اور اس کے بعد صحابہ کرام کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تمہارا مشورہ ہے اس بارے میں کہ یہ میری عزیز ترین زوجہ خدیجہ کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو نکاح میں دیا تھا, اگر تم چاہو تو میں اپنی بیٹی کو یہ ہار واپس کروں, یہ نہیں کہ میں جو چاہوں کر لوں. یہاں پر صحابہ اکرام سے مشورہ لینا, حضور اس کے محتاج نہیں تھے, لیکن انصاف کا ترازو قائم کرنا تھا. سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری ساری خواہشیں آپ کی خواہش پر قربان ہیں, آپ کی رضا پر قربان ہیں. حضور نے ابو العاص کو وہ ہار واپس کیا اور آزاد بھی کیا. وہ گئے مکہ واپس, اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ابھی بھی ایمان لائے نہیں تھے, لیکن ایک بار مکہ سے تجارت کے لیے کہیں ملک شام گئے اور واپسی میں آ رہے تھے. پھر ایک جگہ مٹ بھیڑ ہو گئی صحابہ کے ساتھ, کیونکہ وہ ایسا قافلہ تھا جو دشمن قافلہ تھا اور صحابہ سے لڑ رہا تھا مدینے کے باہر. اس میں پھر ابو العاص سامنے ہے. ہوا یہ کہ دوبارہ وہ ہار گئے, وہ قافلہ بھی جو ہے صحابہ کے ہاتھ میں آ گیا. پھر گرفتار کر کے مدینے لے کر آئے. داماد دوسری بار گرفتار ہو کر مدینے آئے. اب جب یہاں تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر دیکھا, مجبور ہو کر کے آئے, اور اس کے بعد عہد و پیمان ہوا, ایگریمنٹ ہوا ان کے اور ان کے درمیان. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تم اگر چاہو تو ان کو قافلے سمیت واپس کر دو مکہ. حضور کی نگاہیں بہتر جانتی تھیں. صحابہ نے وہ پورا قافلہ ابو العاص کے حوالے کر دیا. وہ صحیح سلامت مکہ آ کر کے جس کا نفع تھا, جس کا تجارت میں نفع تھا, سب کا حصہ دے دیا. اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے پاس آ کر کے بلند اعلان سے کہا کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ میں اسلام قبول کرتا ہوں, اس لیے کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس روئے زمین پر انصاف کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. اور میں اسلام بہت پہلے ہی لاتا, لیکن لوگ مجھے یہ تانا نہ دے دیں کہ مکہ سے مال لے کر چلا گیا مدینے اور مال نفع کمایا اور ہم سب کا مال دینا پڑے گا, اس لیے اس نے اسلام قبول کر لیا. لوگ میرے اسلام پر یہ تانا نہ ماریں کہ میں نے نفع کے لیے
ان کے مال لوٹنے کے لیے اسلام قبول کیا، اس لیے صحیح سلامت قافلہ واپس لایا اور سب کا سامان دیا، اب میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اپنی زوجہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر خود مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آ گئے۔ یہ دوسری ہجری کا ہے۔ اب جو بدر کے انجام تھے اس میں ابو جہل مارا گیا، بڑے بڑے کافر مارے گئے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، مکہ کی حالت ایسی تھی کہ کسی کو رونے کی اجازت نہیں تھی، کہ بدر میں جو لوگ مرے ہیں ان کے غم میں کسی کو رونے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کو برا سمجھتے تھے لوگ کہ ہار گئے اور اس کے بعد پھر اپنے بیٹوں کے اور اپنے بھائیوں کے موت پر رو رہے ہیں، کسی کو رونے کی اجازت نہیں تھی، ایسے حالات تھے۔ اور اس جنگ میں ابو لہب نہیں آیا تھا جو پکا گستاخ ہے، وہ آیا نہیں تھا، لیکن اس نے بدر کے حالات اتنے سنے کہ بیمار ہو گیا، کہ ایسے مارا ہے، ایسے مارا ہے، ویسے مارا ہے۔ وہ سن کر کے بیچارہ بیمار ہو گیا کہ ہمارے مکہ کے لوگ ایسے مارے گئے بدر میں، اور جس کو کہتے ہیں بہت زیادہ صدمہ لے لیا، اور اس کے بعد بیماری ایسی لگ گئی کہ بدن میں چیچک پڑ گئے۔ اور چیچک کی بیماری کو عرب لوگ بہت منحوس بیماری سمجھتے تھے، اور اسی بیماری میں ابو لہب کی موت ہو گئی۔ اور موت ہونے کے بعد وہاں پر اپشگن سمجھا جاتا تھا، چیچک میں مرا ہوا آدمی جو ہے اس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کے ذریعے سے اب سب کو بیماری پھیلے گی۔ آج ہمارے ہاں بھی بیچارے جو ہندو لوگ ہیں وہ بہت ساری ایسی موتوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ بیچارے کورونا میں کتنے تو باپ ایسے چلے گئے، ان کا بیٹا کوئی پکڑنے بھی نہیں آیا۔ اسلام میں یہ نہیں ہے میرے عزیزوں، چاہے وہ کسی بھی طرح کی موت میں مرے۔ الحمدللہ میں نے دیکھا ہے، میرے ایک ساتھی ہیں، میرے سے جونیئر ہیں اگرچہ، وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں، لیکن تقریباً 200 سے زیادہ باڈی ایسی جو کرونا میں ختم ہو چکے تھے، ان کو اپنے ہاتھوں سے نہلایا بھی ہے، کفنایا بھی ہے اور دفنایا بھی ہے۔ حافظ قرآن ہیں، یہ اور بات ہے کہ لندن میں رہتے ہیں جو بھی ہیں، لیکن اسلام ساتھ میں ہے، جس کی وجہ سے اسلام نے یہ ہمیں درس دیا ہے کہ اپنی میتوں کا احترام کرو۔ اپنی میت، کیا ہمارے ہاں ایکسیڈنٹ ہو کر کے پھٹ جاتے ہیں ان کو نہیں غسل دیا جاتا؟ کیا ہمارے ہاں کئی جل کر کے انتقال کر جاتے ہیں ان کو بھی غسل دیا جاتا ہے؟ طریقے ہیں، لیکن چھوت چھات اسلام میں نہیں ہے۔ ابو لہب تو مر گیا، لیکن 3 دن تک اس کے بیٹوں نے ہاتھ نہیں لگایا، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ کیا کریں، لوگوں کی باتیں سننے کے ڈر سے اس کے بیٹوں نے لاش کو کپڑے میں باندھ کر کے اٹھایا اور ایک گڑھے میں لے جا کر ڈال دیا، اور ایسے ڈالا کہ مٹی ڈھانکنے کی بھی ان کے پاس فرصت نہیں تھی۔ روایت ہے کہ جب سب لوگوں کو پتا چلا کہ کھلے گڑھے میں ابو لہب کی لاش ہے، تو لوگ سب جگہ سے آئے کہ اس کی نحوست پورے مکہ میں نہ آئے، بڑے بڑے پتھر سب ہاتھوں میں لائے اور اتنے پتھر اس پہ ڈالے کہ وہ قبر بھر گئی۔ یہ انجام ہے اس گستاخ کا جس نے سب سے پہلے میرے آقا کو گالی دی تھی، تبن لک یا محمد، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تمہارا ہاتھ برباد ہو، نعوذ باللہ۔ اس کی مذمت میں اللہ نے قرآن کی پورے سورہ اتاری، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ اللہ کریم نے اس گستاخ رسول کا جواب دیا، اور آج تک ہم تلاوت کرتے ہیں۔ یہ بھی دوسری ہجری میں مرا ابو لہب مکہ میں۔ اس کے بعد جو بدر کے بعد کے جو حالات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جب تشریف لائے، کل میں نے سہون یہ کہا تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حالانکہ وہ بدر کے بعد ہوئی اور دوسری ہجری میں ہوئی، اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو نکاح ہوا مسجد نبوی میں نہایت سادگی کے ساتھ نکاح ہوا۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنا مکان تحفے میں دیا کہ رسول اللہ کی لخت جگر اور ان کے داماد یہ رہیں۔ وہ مکان کہاں دیا گیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ حضرت عائشہ کا تھا، اس حجرے سے بالکل متصل لگا ہوا حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا حجرہ تھا، یہ وہاں بنا۔ اور آج میں بتاؤں الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن جالیوں میں آرام فرما ہیں، وہ پوری جالیاں ان میں حضرت عائشہ صدیقہ کا مکان ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا مکان ہے۔ یہ دونوں مکان اس جالی کے اندر آ چکے ہیں۔ آج جہاں روضہ رسول ہے،
حضرت فاطمہ الزہرا کو مختصر جہیز دیا گیا تھا. آپ نے سنا ہوگا کھجور کے چھال کا ایک گدا تھا، ایک پنچکی تھی، ایک مشکیزہ تھا اور کچھ سامان جو تھے. لوگوں میں یہ ایک چیز مشہور ہے کہ حضرت فاطمہ کا جہیز یہ تھا، لیکن ایک نقطہ میں یہ بتاؤں، جہیز کو اسی سے لوگ کمپیئر کر کے یہ کہتے ہیں اتنا جہیز تو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا. آپ کو یہ بات نہیں معلوم یہ جہیز جو حضور نے دیا تھا وہ حضرت علی سے کہا تھا کہ یہ پیسے لاؤ اور یہ سامان خریدو. شوہر کے پیسوں سے ہی جہیز خریدوایا گیا تھا. ہاں یہ اور بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے سرپرست تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی، حضرت فاطمہ الزہرا کے بھی. تو آپ نے نکاح فرمایا اور دونوں کے لیے. یہ دوسری ہجری کے واقعات ہیں، اور جو اہم واقعات ہیں اس میں یہ ہے کہ اسی دوسری ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، دوسری ہجری میں ہی زکوٰۃ فرض ہوئی، دوسری ہجری میں ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سارے احکامات جو اسلام کے ہیں وہ فرض قرار دیے. نماز تو پہلے فرض تھی لیکن رمضان کے روزے اور زکوٰۃ یہی دوسری ہجری میں فرض کیے گئے. یہ دوسری ہجری کے اہم واقعات تھے. انشاءاللہ اس کے بعد آگے کی تفصیل عرض کریں گے. اللہ کریم جب تک زندہ رکھے، رسول اللہ کے جلووں میں زندہ رکھے، اور جب موت آئے تو میرے آقا کے قدموں میں موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.